بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استغفار کی توجیہ کے سلسلے میں جو مختلف اقوال ہیں اس میں سے ایک قول نقل کیا گیا کہ توبہ و استغفار خود مستقل عبادت ہے، اس لیے تمام اکابر و مشائخ اپنے متعلقین کو ان کے معمولات میں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس ہدایت کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خود عبادت ہے، ذکر ہے، ذکر ہی میں کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ درود شریف بھی شامل ہے، اور ذکر ہی میں استغفار بھی شامل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان سے بے خبری میں کوئی عمل ہو جاتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے گرفت کے اعتبار سے۔ جیسے کہ زبان کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ بعض دفعہ کوئی بندہ بے خیالی میں اللہ کی رضا والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اس کو وہ بالکل اہمیت نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی بندہ بے خیالی میں اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات زبان سے نکال دیتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلط بات، کوئی غلط کام ہو گیا، غلط بات تیری زبان سے نکل گئی، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گہرے گڈھے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ نہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، کس کے لیے میں استغفار کروں۔ اول تو یہ کہ ہم معصوم نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو، سب سے لغزشیں ہوتی ہیں، اس لیے استغفار کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ معمول کے طور پر باقاعدہ بیٹھ کر ایک نشست میں صبح و شام استغفار کے کلمات، ان کے معنی کا استحضار کر کے کہے جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا سید الاستغفار کا صبح و شام ورد کر لیا جائے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو اس کلمے کو کہہ لے گا تو رات کے سارے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، اور شام کو کہہ لے گا تو دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر اور حقیقی ندامت کے ساتھ ان کلمات کو استعمال کرے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ معمول بنا کر اور شمار کر کے ان کو پڑھا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار کا کلمہ زبان پر جاری کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ باقاعدہ بیٹھ کر اور شمار کر کے پڑھتے ہوں، بلکہ دن بھر صحابہ کرام کی مجلس میں موجود ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کلمہ استغفار کا آپ ورد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک عبادت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم استغفار کرنا بند کر دو، بلکہ یوں فرمایا کہ اگر تم گناہ کر کے استغفار کرنا بند کر دو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جن سے غلطی ہو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ غلطی کے بعد استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
ایک روایت میں تو عجیب مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اور اس کے استغفار سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے فلاں بندہ. وہ فلاں بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص ہے جو سفر پہ نکلا، ایک اونٹنی پہ اس نے اپنا توشہ رکھ لیا، سفر کا سارا سامان ہے. سفر کرتے کرتے کسی جنگل میں پہنچا اور آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اونٹنی کو بیٹھا دیا، خود لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے. نہ اس کے پاس سواری ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، جنگل بیابان. اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں یہاں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، اب مرنا ہی ہے. تو پھر وہ مرنے کی نیت سے آنکھ بند کر کے لیٹ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. کہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حدیث میں فرمایا کیا کہ اخطا من شدت الفرح، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اس کے زبان سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے. اتنا خوش ہے کہ زبان پہ قابو نہیں ہے. کہنا چاہیے اللہم انت ربی وانا عبدک، اور اس کی زبان سے نکل رہا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اخطا من شدت الفرح، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اس کی زبان سے لغزش ہو گئی، اتنا خوش ہے یہ. تو فرمایا کہ جتنا وہ بندہ اپنی اونٹنے کے مل جانے سے خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے جب وہ غلطی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرے، اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہم علماء ہیں، طلباء ہیں، ہم سوچیں کہ ہم نہ شراب پیتے ہیں نہ جوا کھیلتے ہیں، نہیں. اس کے باوجود بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. غیبت کرتے ہیں، بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں، دل میں ہمارے دوسروں کی طرف سے کینہ آ جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ کی چیزوں کو ہاتھ لگا دیا، بلا ضرورت استعمال کر لیا، مختلف قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ سب کے سب گناہ کے اندر آتی ہیں. تو جن کے بارے میں یقین ہو، علم ہو، ان کے استحضار کے ساتھ، ورنہ کم سے کم اجمالی طور پر استغفار کرنا چاہیے. روایات میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہوئے اور پھر وہیں رک گئے، اندر داخل نہیں ہوئے. مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ ناراض ہیں. میں نے کہا استغفر اللہ و اتوب الیہ ماذا اذنبت، یا رسول اللہ میں اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں. پہلے استغفار کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگتی ہوں. اس کے بعد پوچھتی ہیں مجھے بتا دیجئے کہ میری غلطی کیا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. اس لیے یہ نہیں ہو جائے پہلے مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی تب معافی مانگوں گا. نہیں، اگر بڑے کو دیکھا کہ ناراض ہے، معافی مانگے، پھر کہیں کہ حضرت معاف کر دیجئے، لیکن یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری غلطی کیا ہے تاکہ اس کی اصلاح کر لوں. اللہ تعالیٰ سے تو ہم معلوم کر نہیں سکتے کہ ہماری غلطی کیا ہے، لیکن یقیناً غلطیاں ہیں، اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.